السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وعن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ عنوان ہے ہمارا مجاہدہ۔ مجاہدہ کیا ہے، مجاہدے کی حقیقت کیا ہے اور مجاہدے کے ارکان کیا ہے۔ یہ دین کا ایک بڑا اہم عنوان ہے۔ مجاہدہ دین کی روح ہے، بلکہ مجاہدہ انسانیت کی روح ہے۔ اگر ایک انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ محنت کرنا۔ محنت کرو تو آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ تو مجاہدہ اسلام کی روح ہے، دین کی بھی روح ہے، انسانیت کی بھی روح ہے۔ اور مجاہدے کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مجاہدہ کیا ہے؟ محنت اور مشقت، اور اصطلاح میں کہتے ہیں مخالفت نفس، اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ جو نفس کے ناجائز تقاضے ہیں، جو ناجائز خواہشات ہیں، ان خواہشات کو دبانا اور ان تقاضوں کو دبانا، یہ مجاہدہ ہے۔ ایک بات، مجاہدے کے 4 ارکان ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرے یکسوئی کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، بہتر طریقے سے ہو، تو اس کے لیے 4 کام کرنے لازم ہیں۔ سب سے پہلے یہ زندگی، انسان کی زندگی کے 24 گھنٹے کی زندگی کہہ لیں یا انسان کی پوری زندگی کہہ لیں، انسان کی زندگی میں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، بننے میں، بگاڑنے میں، یہ 4 چیزیں کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک ہے کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم ملنا۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ انسان کے کنٹرول میں آ جائے تو اس کی پوری زندگی کنٹرول میں آ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام بہت بہتر شکل میں ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، کام پھر بھی نہیں ہوتا، نتائج وہ نہیں نکلتے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو یکسوئی، دل جمعی، کہ انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک ہے مجھے کام کرنا ہے، اور ایک ہے مجھے کام اچھا کرنا ہے، میرا کام اچھا ہو جائے۔ اب اس کے لیے 4 ارکان مجاہدے کے سب سے پہلے نمبر پر ہے کم بولنا، قلت الکلام۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلت الکلام۔ اس کو کہتے ہیں الصمت۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اب یہ قلت کا مطلب ہے کہ ہر جگہ ہے قلت الکلام، قلت المنام، قلت الطعام، قلت الاختلاط مع الانام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قلت کم ہونا چاہیے، بلکہ اصل چیز ہے ان میں اعتدال۔ اعتدال اصل جو مطلوب ہے، کسی بھی کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ نہ بہت زیادہ افراط ہو کہ انسان حد سے آگے بڑھے، نہ بہت زیادہ تفریط ہو کہ انسان حد سے زیادہ کمی کر دے، اپنی صحت کو خراب کرے۔ حد سے آگے بڑھنے سے انسان غافل ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو ان میں اعتدال پیدا کرنا ہے، اور اعتدال اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس
امت پر اللہ نے قرآن کریم میں جو اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کو امت کو میں نے افضل امت بنایا ہے، تو اس کی افضلیت کی دو وجہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، درمیانی امت، افراط تفرید سے پاک۔ آپ نے دیکھو نا، بعض لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے اندر وہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حد سے زیادہ کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال، میانہ روی، جس کو ہم بیلنس کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس امت کی یہ ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم ایک بہترین امت ہو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہو۔ اب کیا ہے تمہارا کام، کیا ہے؟ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یہ مین چیز ہے، اسلام کی روح ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ جو خلافت کا قیام ہے اسلام کے، اس میں یہ خلافت کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ نظام، سسٹم ایسے ہاتھوں میں آ جائے کہ دنیا میں برائی کے دروازے بند ہو جائیں۔ ابھی میں حدیثیں دیکھ رہا تھا خواتین کی تعلیم سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی حدیثیں۔ اگر یہ ہو جائے، ابھی میں سورہ نور کے مضامین دیکھ رہا تھا، ظہر کے بعد ہمارے ہاں گفتگو ہوتی تو آج سورہ نور کا مضمون بیان کریں گے۔ اسلام کا نظام عفت اور عصمت، معاشر، انسان پاک صاف کیسے ہو جائے؟ آپ کا دماغ پاک صاف ہو، آپ کا جسم پاک صاف ہو، آپ کا ماحول پاک صاف ہو، ہر چیز کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر معاشرہ کیسے پاک صاف ہو جائے؟ اب دیکھیں نا، اغیار نے کیا کیا، باطل نے، انہوں نے ہر چیز کو ایسا ملا دیا ہے، گن کر دیا۔ اب بجائے اچھائی کے جتنی بھی آوازیں لگائے، گند کو اتنا پھیلا دیا ہے، ماحول کو، معاملات کو دیکھیں۔ اب میں حدیث پڑھ رہا تھا ابھی سورہ نور کے متعلق، فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو، اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز انسان کی ہے کہ ذریعہ معاش، اس کو پاک صاف کرو، اپنے معاملات کو بہت صاف ستھرا کرو۔ اتنا مشکل کام ہے۔ ابھی کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ ایک مولانا صاحب نے مدرسہ بنایا ہے، مسجد بنا رہے، کام کر رہے، بورڈ لگایا ہوا ہے، اس بورڈ پہ لکھا ہے کہ بھائی مسجد کی تعمیر میں جو بینک والے حضرات ہیں پیسہ نہ ڈالے، فلاں پیسہ نہ ڈالے۔ میں نے بیچارے کو دیکھو، اس نے اپنے جذبے سے لکھا ہے لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس نے ٹھیک نہیں لکھا، سمجھ ہی نہیں بیچارے کو۔ وہ کہہ تو دیتے یہ کیا پتہ کہ یہ جو جس نے لیبل لگایا کہ میں حلال کاروبار کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ شرعی مسائل کو دیکھیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان آپ کو لا کے دے، آپ خاموشی کے ساتھ پلے لیں، تحقیق نہ کریں۔ تحقیق کریں گے، کھرے دیں گے تو مسائل الجھیں گے پھر۔ اور بہت سارے لوگ بہت ساری بے احتیاطیاں بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ مین چیز آپ کی سوچ ہے، اور سوچ کے پیچھے سمجھ ہے، دونوں چیزیں۔ آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے صحیح طریقے سے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے، اور شرعی مسئلہ سمجھنے کے بعد آپ کی سوچ کیا ہے۔ یہ بہت بنیادی دونوں کردار ہے۔ اب سوچ پاک صاف نہیں ہے، نیت ہی خراب ہے، ارث لالچ ہے، بس پیسے اکٹھے کرنے، جمع کرنے، کام کرنا ہے، بس نام بنانا ہے۔ آپ کی سوچ پاک، ضرورت کو دیکھیں۔ اور دوسری بات کیا بتایا کہ خواتین کو سورہ نور سکھاؤ، کیوں؟ نظام عفت و عصمت۔ دیکھیں فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین فائدہ دنیا میں کیا ہے؟ عورت ہے، نیک صالح عورت، المرأة الصالحہ، نیک اور صالح عورت ہے۔
اور دوسری طرف کیا بتایا کہ لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی النساء، ہر امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ عورت ہے، النساء حبائل الشیطان، شیطان کی رسیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلو منفی ہو گیا۔ اسی خاتون کو اگر آپ کیا کریں، اگر وہ گھر کی وہ بن جائے، ذمہ دار، معاشرے میں اچھا کردار ادا کرے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہمارا معاشرہ کتنا انگریزوں نے خراب کر دیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب تو ایسا ماحول ہمارا خراب ہو گیا، جس ماحول میں ہم پلے بڑے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاک صاف کس کو کہتے ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں، غلط کس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس مجھے مسائل درپیش ہے، مجھے اپنی زندگی چلانی ہے، بس اب میری زندگی گزر جائے۔ پاک صاف زندگی کا تصور، عافیت والی زندگی، برکت والی زندگی، برکت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے امت بالکل نا آشنا ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ دور دور تک ہمیں سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ اختیاری امور کے اندر میں اپنے معاملات کو بہتر کر سکتا ہوں، جو معاملات میرے اپنے اختیار میں ہیں، جو میرے مسائل میرے اپنے اختیار میں، ان میں تو میں بہتری لا سکتا ہوں نا، اس میں بھی بہتری لانے کو تیار نہیں ہے۔ چلو وہ معاملات جو میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، قانون ہے، دنیا کا نظام ہے، سامنے کے لوگ میرے بس میں نہیں، وہ تو چلو وہاں انسان بے بس ہے۔ لیکن جو معاملات میرے بس میں ہے، میرے اختیار اور میری طاقت میں، اس میں تو میں بہتری لا سکتا ہوں نا۔ اور اس میں بھی دیکھیں 100% بہتری۔ انسان جو بھی اچھا کام کرتا ہے، دنیا میں رکاوٹیں آتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، رکاوٹیں آئیں گی، مسائل ہوں گے۔ اس پر اپنی غلطی کا احساس، اپنے گناہ پر نظر اور اللہ سے معافی۔ یہ نہیں کہتے کہ پاک صاف زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل فرشتہ بن جائے، گناہوں سے معصوم ہو جائے، اسی دنیا میں رہ کے سارے حالات سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا۔ لیکن انسان کے اندر احساس ہو، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور انسان کو فکر ہو کہ مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے، مجاہدے کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کے اندر اعتدال لانا زندگی کنٹرول ہے، اور ان 4 چیزوں میں اگر ہو جائے افراط، زیادتی آ گئی، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ انسان گفتگو کرتا ہے، بے موقع، بے جا، لگا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے حد سے زیادہ انسان جو ہے وہ سوتا ہے، حد سے زیادہ کھاتا ہے، حد سے زیادہ بس بیٹھا رہتا لوگوں میں، تو یہ بھی نقصان ہے۔ اور اسی طریقے سے حد سے زیادہ کمی آ گئی، انسان نے بولنا ہی چھوڑ دیا، اب گم سم بیٹھا ہوا ہے، گھر میں جا کے بولتا ہے، اپنے معاملات میں بولتا ہے، بالکل خاموش بیٹھے۔ یہ بھی مقصد ہے، زبان اللہ نے اس لیے دی کہ اس کو ضرورت کے لیے انسان استعمال کرے، بولے، موقع مناسبت کو دیکھے۔ تو یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے، غیر ضروری گفتگو، بے جا گفتگو، ان چیزوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے سونا ہے، سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر وقت سوتا رہے۔ اس میں کمی آ جائے، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر نیند بے موقع ہو، بے موقع نیند ہے، سونے کا کوئی ٹائم نہیں، اب رات کو بیٹھا ہوا ہے، دیر دیر تک بیٹھا رہتا ہے، اور صبح سو رہے، دیر تک سوتے، 11 بجے تک اور 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک وقت آئے گا آپ کی زندگی بہت غفلت والی بن جائے گی۔ تو اعتدال، ان چیزوں میں کمی آنے سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور شخصیت بھی انسان کی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ان میں کمی آ جائے، کھانا پینا ہے، اس میں کمی آ جائے، تو اس میں مین چیز ہے اعتدال۔ بنیاد کیا ہے کہ ان 4 چیزوں کے اندر اعتدال لینا۔ اب اعتدال کیسے آئے گا ان میں؟ اگر یہ جو 4 ارکان ہیں مجاہدے کے، اس میں ہم اعتدال لانا چاہتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، خوب سے خوب تر کی طرف مجھے بڑھنا ہے،
اپنی زندگی کے مقصد کو میں نے سمجھنا ہے، اس کو بنانا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، آپ ایک اچھے کاروباری بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے 4 کام ضروری ہے۔ آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے چیزیں ضروری ہے۔ آپ ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے چیزیں ضروری ہے۔ اچھے والد بننا چاہتے ہیں، یہ 4 چیزوں میں اعتدال ضروری ہے۔ آپ معاشرے کا کوئی بھی حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنی ذات سے لے کر اپنی ذمہ داریوں تک کسی بھی معاملے میں آپ بہتر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مؤثر بننا چاہتے ہیں، ان 4 چیزوں پہ، یہ 4 چیزیں مین کردار ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس کے لیے محنت کریں گے نا۔ آپ ایسی مجلس میں ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں کہ چاروں طرف آپ کے غلط دوست ہیں، غلط ماحول ہے، بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ آپ فکر کریں گے اس کے لیے کہ اب میں اس کو حکمت کے ساتھ اس گھر سے نکلوں کیسے۔ اب اس گھر سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی کو بناؤ کیسے، بہتر کیسے کروں۔ ایسے لوگوں کی صحبت کو تلاش کریں گے، اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کریں گے، ان کے ماحول کو تلاش کریں گے، جو اچھی بات جہاں سے ملے گی اس کے پیچھے جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، انسان اپنے دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیا کرتا ہے، باتیں جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، مارکیٹ جاتا ہے، اس کو خریدتا ہے۔ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، متعلقہ اداروں کے پاس جاتا ہے، متعلقہ لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اپنی زندگی ان چیزوں کا نام ہے، اپنی زندگی کو خود بدلنا ہے۔ ایک انسان کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سورۃ المزمل اور ایک ہے سورۃ المدثر۔ سورۃ المزمل میں ذاتی تکمیل کا ذکر ہے، ذاتی اصلاح کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی ذات کو بہتر کیسے کرے، میں بہتر انسان کیسے بنوں۔ یا ایھا المزمل، آگے کیا فرمایا، قم اللیل الا قلیلا، اس میں ایک مین کردار، رات کو کھڑے ہو جایا کریں، رات کو جلدی سو گئے اور جلدی اٹھ گئے، تہجد کی عادت پڑ گئی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تہجد کی نماز کا انسان کے بنانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ علیکم بقیام اللیل، فرمایا رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، رات کی نماز کو، تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، جتنے بھی نیک لوگ پہلے گزرے ہیں سب نے اس کو عادت بنایا ہے، سب نیک بنے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکتا ہے۔ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ چیزیں ہیں مین کردار۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، یہ 4 چیزوں کے اندر اعتدال۔ سب سے پہلے ان 4 چیزوں کو ہم سمجھیں۔ دیکھیں قلت الکلام کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے۔ قلت الکلام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گفتگو نہ کرے، مطلب جو غیر ضروری گفتگو ہے، بیجا گفتگو ہے، موقع مناسبت کو نہ دیکھے، حد سے زیادہ کرے، غلط گفتگو کرے، وہ بنے۔ ضرورت کے لیے انسان بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، صحابہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک انسان جا کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے، اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے مہمان آ گیا، گمسم بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو بولنا تو ہے، لیکن مراد کیا ہے اس سے، قلت الکلام سے کیا مراد ہے، غیر ضروری گفتگو، ایک۔ نمبر 2، قلت المنام، نیند۔ اس کا بہت بڑا کردار ہے انسان کے بنانے میں، بگاڑنے میں۔ رات کو وقت پہ سونا، صبح جلدی جاگنا، یہ یہ زندگی کی بنیاد ہے، زندگی یہیں سے پڑتی ہے۔ صبح کا جو وقت ہے یہ بہت بابرکت وقت ہے، برکت والا ٹائم ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں برکت والا ٹائم ہے۔ ابھی ہمارا سسٹم ٹیڑھا ہو گیا سارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما دے۔ یہ جو صبح کا وقت ہے نا، اس میں اللہ برکت، جو کام آپ اس میں کر سکتے ہیں، اگر آدمی اشاش بشاش ہو،
اب آدمی جو صبح سوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے، زندگی میں نیستی آتی ہے، نیستی، غفلت، دماغ بند، جسم جام، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ایسے آدمی بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی عادت بن جاتی ہے رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح سوتے رہتے ہیں، ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑا المیہ ہے ہمارا کہ زندگی سے برکت اڑ جائے نا، پھر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی۔ آج کل ہم مسلمانوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، بالکل ایسا عجیب افراتفری کا ماحول ہے۔ آپ کا واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے نا، معاملات سے، ایک بھاگم دوڑی ہے اور اعتماد کی فضا بالکل نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ بات کریں گے اس کو پورا نہیں کریں گے، وعدہ کریں گے اس کو پورا نہیں کریں گے، اور مطلب ایک ایسا عجیب سا ماحول بن گیا۔ اس کی میں ایک وجہ یہ بھی ہے، جو ہماری زندگی کا سسٹم ہل گیا ہے نا، یہ بھی زندگی، تیار بات ہے، زندگی کنٹرول میں ہوگی تو کام خود بخود کنٹرول ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ ہماری زندگی میں وہ ہے کام تو جانور بھی صبح نکل جاتا ہے، اس کو بھی کھانا مل جاتا ہے، پرندوں سب چیزوں کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ مقصد ایک زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی با مقصد کیسے بن جائے، مقصد والی زندگی کیسے بنے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ اپنی زندگی کو اصول والا، کاروبار کا ایک وقت ہو، انسان کاروبار پہ جائے تو عبادت سمجھ کے بیٹھے، جب وہاں بیٹھا ہوں میں عبادت کر رہا ہوں، میں رزق حلال کما رہا ہوں، اب یہ میرا رزق جتنا اچھا ہوگا، میرے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے، دین کی دعوت بھی ہے۔ آپ مارکیٹ میں اپنی کرسی پر سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کے معاملات اچھے، آپ ملازم ہیں، وقت پہ جاتے ہیں، یہ دیکھیں اسلام کی دعوت بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ رزق میں برکت بھی ہے، رزق حلال مل رہا ہے آپ کو۔ اب یہ بھائی جو ایک ایسی زندگی بن کے بس زندگی گزر رہی ہے، گزرنے دو اس کو، بس ابھی تنخواہ میری مل گئی تو کیسے ہوا، وہ برکت ہی نہیں ہے بیچارے کا، تنخواہ ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مسائل ایسے نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کام وقت پہ نہیں ہوتا۔ اب اتنی عادت ہو گئی کہ ہر آدمی دوسرے کے سامنے اتنا مجبور ہو گیا ہے، کہتے کیا کرو یار اپنا کام نہیں کرو، وعدہ کیے کسی کے ساتھ، آپ کا کام وقت پہ نہیں ہو رہا، زبان کی ہے، اصول نہیں ہے، وہ دوسرا بھی کہتا ہے یار بھائی ٹائم پاس کرو، وقت چلاؤ، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ ہے نہیں، ہمارے عام زندگی میں یہ چیزیں معمول میں، اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھو۔ اب ہمارے اوپر انگریز یا اغیار حکومت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اب ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے حکمران اچھے آ جائیں، ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ رات کو شادیوں میں دیکھو، وہ اس رات کو میں شادی میں گیا 12:30 بجے، اب یہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی یہ چیزیں بن گئی زندگی۔ اور شادی کو تو ہم نے ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ خلافت، بس بیوی مل گئی تو خلافت کا نظام قائم ہو گیا۔ اب اس کے لیے دیکھیں جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کل شادی حال میں بیٹھے ہوئے تو 9:30 بجے کا ٹائم رکھا تھا کہ جمع ہوں گے، 10 بجے شروع کریں گے، تو ہم 10 بجے پہنچ کے 10:30 بجے نکلے، پہنچے وہاں 10 بجے نکلے، 10:30 بجے پہنچا تو سناٹا ہے، وہ 11:15 بجے 11:30 بجے کھانا شروع۔ اچھا ہم اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے، میں آپ کو، ہم سب مبتلا ہے، آپ حضرات جتنے بیٹھے ہوئے نا، ہم سب اس میں مبتلا ہے۔ ہم معاشرے کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، ہم بدل بھی نہیں سکتے، بلکہ سب سے بڑی چیز ہے بدلنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہا، اور ساحل کی تمنا بھی نہ رہی، اے پوچھنے والوں ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا۔ مسئلہ یہ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری دنیا اچھی ہو جائے، کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کیا آپ پہلی صف میں نماز پڑھے پیچھے جو دل چاہے کرتے رہے، اس سے یہ دین ہے؟ یہ غلط ہے، یہ صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہماری نمازوں میں بھی وہ چیز نہیں رہی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، فحشاء سے، والمنکر اور برائی سے۔ حدیث میں ہے کہ جس کی نماز، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی سے اور برائی سے نہ روکے تو اس کی نماز ہے ہی نہیں، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں، نماز میں روح نہیں ہے۔ تو اصل میں معاملات جب بہتر ہوتے ہیں نا، وہ آدمی مسجد میں بھی بہتر ہوتا ہے، وہ آدمی ہر جگہ بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لانا، اپنی زندگی کو مؤثر بنانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایک تو دیکھیں ان چیزوں میں، اسی طریقے سے دیکھیں کم بولنا، قلت الکلام، کم سونا، نیند بہت بڑی نعمت۔ سب سے بڑا کردار آپ کی زندگی میں رات کو وقت پہ سونا، یہ عادت بن جائے۔ آپ کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کو جگانا۔ اب اگر آپ پڑھے رہے اور اہلیہ لگی رہے، خواتین لگی، یہ بھی غلط ہے۔ مل کے بچوں کو تیار، اب نہیں ہے یہ ماحول ہمارے یہاں نہیں، ہم سب کے یہاں یہ ماحول کمزور ہو گیا۔ اگر یہی بچے رات کو جلدی سو کے اپنے بیگ تیار کر لے اور صبح تیار ہو کے وقت پہ نکلے، کتنی زندگی عافیت میں آ جائے گی، ایک سسٹم میں زندگی آ جائے خود بخود۔ اب ہمارے یہاں بڑا المیہ آپ دیکھیں، کبھی روڈوں پہ صبح نکلے اور عام ماحول ہے ہر چیز میں، ہم نکلتے ہیں آخری وقت میں اور ہم پہنچتے ہیں کب؟ اب کل میرے پاس کچھ حضرات نے ٹائم لیا، بہت ماشاءاللہ فکر مند حضرات ہیں، تو ایک ساتھی بھی ان میں تھے، وہ کہتے کہ میں ٹریننگ دیتا ہوں لوگوں کو معاش کے حوالے سے، کمپنیوں کو، اداروں کو۔ تو ایک بات چھیڑی انہوں نے، کہنے لگے کہ یہ جو ایک مرتبہ دیر سے آیا، تھوڑا سا دیر سے آیا، اس کی تنخواہ پوری کاٹ دیتے ایک دن کی، اور یہ تو بالکل غلط ہے، اس کا کوئی متبادل راستہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دیر سے آتے ہیں تنخواہ کاٹتے ہیں نا، تو میں نے اس کو بولا میرا تو بس چلے تو میں اس کے پیر بھی کاٹ دوں۔ بات کرتے ہو کس کی؟ تنخواہ کاٹنے کی۔ میں تنخواہ کیا چیز ہے یار؟ باہر ملکوں میں کیوں وقت کی پابندی کیوں ہے؟ میں نے کہا ہمارے لوگ ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھ کے لوگ، آپ کا دیکھے باجوہ دیکھو یہاں پر چودھری بنا ہوا تھا، باہر کیسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے نہیں، اصول قانون ہے۔ یہ چیزیں کیوں ہے؟ ہمارے لوگ وہاں سیدھے ہو جاتے ہیں، ادھر آ کر کے یہ کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ لوگ اصول کے کتنے پابند ہیں وقت پہ، تو اب وہ ہمارے اوپر حکمران نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ جب ہمارے لوگ بدل جائیں گے، دیکھیں یہ اللہ کی زمین ہے، اگر اچھے لوگ بدل گئے اللہ حکومت اٹھا کے ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ جب ان کے اندر اہلیت پیدا ہوگی، خود بخود نظام اٹھا کے اللہ کے ہاتھوں میں دے، ایسے حالات بنا دیں گے، ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، بنا دیں گے کہ حکومت ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی، نظام ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ ابھی ہمارے اندر اہلیت ہی نہیں ہے، کام چور ہے، وعدہ خلاف ہے، سست ہے، لاپرواہ ہے، ساری کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہے۔ باتیں کروڑوں کی کرتے ہیں، بیٹھ کر کے تبصرے جب کرتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، اللہ دیکھ نہیں رہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم نے ماحول کس طرح کا بنا رکھا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، تو ایسے کیسے ماحول بدلے گا؟ اس لیے یہ بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے رات کو جلدی سونے کی عادت۔ فکر شروع کرے، ہو نہ ہو، دیکھیں کوئی کام ایک دم نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کہ 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 4 دن کیا، 5 دن کیا، 6 دن کیا، یہ تو ہوتا ہی نہیں، نا امید ہو جائے۔ نا امیدی نہیں، لڑنا ہے۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے۔ کفر کو نابود و حق کو جاؤدہ کرتے چلو، لڑو زندگی سے، زندگی سے لڑنے کا نام مجاہدہ ہے۔ المجاہد
من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے، اصل مجاہد جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑو۔ جو کام ہمارے ماحول میں زندگی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اس کام کو توڑو، اس کو ختم کرو۔ رکاوٹوں کو ختم کرنا ترقی ہے۔ اب وہ کب ہوگا؟ جب میری اپنی زندگی میں یہ چیزیں ہو نا، تو ایک تو رات کو جلدی سوئیے، فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلا مرحلہ ہے فکر کرنا، پھر ہم کرتے رہیں گے زندگی بھر، اس پہ رکاوٹیں آتی رہیں، اس سے ہمت کبھی نہ ہارے۔ غلط ہو رہا ہے تو اس کو غلط بولو، صحیح ہو رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور آگے بڑھتے رہو۔ بہتر سے تاکہ ہماری زندگی محنت سے آغاز ہو اور سسٹم پہ جا کے اس کا خاتمہ ہو، جا کے ہماری زندگی ایک سسٹم میں بن جائے۔ ابھی میں کچھ کام کرتا ہوں تو الحمدللہ ان کاموں میں نے سوچا وہ سسٹم میں آ گئے، وہ کام سارے سسٹم میں آ گئے۔ اب وہ حالانکہ ہیں بڑے مشکل کام، لیکن وہ کام سسٹم میں آ گئے، مجھے خود سمجھ نہیں آتے کہ کام کیسے ہو رہے۔ اللہ لوگ بھی پیدا کر رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے اور بہترین انداز میں ہو رہا ہے، میری سوچ سے بڑھ کر ہو رہا ہے کام، اور بندے بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام میرے سسٹم میں آ گیا، اس میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ تو اسی طریقے سے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کے لیے سوچنا ہے، رات کو ہمارے گھروں میں برکت کیسے داخل ہو جائے۔ ابھی تو دور دور کا برکت کا نام نہ زندگی میں ہے نہ گھروں میں ہے، ہمارے گھروں میں برکت آ جائے۔ اچھا اس میں ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو رکاوٹیں گھر سے بھی آئیں گی، بچوں کو سمجھا رہے نہیں مانتے آپ، گھر والے اور لوگ اور رکاوٹیں اس طرح کی، تو وہ ساری چیزوں کو پہلے تو رکاوٹوں کو سمجھے کہ ہیں کیا کیا رکاوٹیں، اور پھر ان رکاوٹوں کو حکمت کے ساتھ کیسے ختم کرنا ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کم کھانا، قلت الطعام، یہ بھی بہت اہم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خرابیوں کی جڑ جو ہے نا یہ پیٹ ہے، سارے مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کھانا اعتدال میں ہو صحت ہے، کھانا اگر اعتدال میں ہو تو یہ صحت ہے، کھانا اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ درندگی ہے، انسان کا دماغ، انسان غافل ہو جاتا ہے اور پھر انسان درندہ صفت بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے درندہ صفت کا مطلب جانتے ہیں؟ اس میں جانوروں والی صفتیں آ جاتی ہیں، عادتیں، غفلت، دوسروں کی وہ کا خیال نہ رکھنا، اپنا مقصد میرے کے خود غرض بن جاتے ہیں، میرا مقصد کیسے پورا ہو جائے، پھر اس کو نہ معاشرے میں غریب نظر آتا ہے نہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، وہ زیادہ چکروں میں، اور اگر اس میں کمی آ جائے تو انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان عادت ڈالے کہ میں تو کم کھاؤں گا، کم کھانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، مطلب یہ اعتدال میں رہے، جتنی انسان کی طبعی ضرورت ہے اپنی طبعی ضرورت پوری کر لیا، یہ عادت ڈالے۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر آپ کا مثال کے طور پر پیٹ بھر کھانا آپ کا تقریباً پورا ہو گیا، تھوڑا سا وقت سے پہلے ختم کرو۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد جب تھوڑا سا ٹائم گزرتے ہیں نا، پیٹ خود بخود بھر جاتے ہیں، اور آپ ضرورت سے زیادہ جتنا کھائیں گے نا آپ کے اوپر غفلت طاری ہوگی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک الارم اللہ نے فٹ کیا ہے، جب وہ کھا رہا ہوتا ہے اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا، غفلت آنی شروع ہو جاتی، سستی، انسان کے دماغ پر، انسان کے دل پر، انسان کے جسم پر ایک عجیب سی غفلت کی، سستی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے چست تھا، اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سست ہو رہا ہے۔ اب زیادہ کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے اور صحت اپنی جگہ خراب ہو، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کی صحت میں دیکھو تین چیزوں کا بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے نیند پر کنٹرول، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، یہ صحت کے لیے نمبر 1 ہے، جسمانی صحت کے لیے۔ اب جیسے دماغ کی تیزی کے لیے نمبر 1 نیند ہے، نمبر 2 کھانا ہے، نمبر 3 پھر جسمانی حرکت ہے، ورزش کرو، فلاں کرو، وہ بعد میں، اس کا نمبر بعد میں۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر آپ کی نیند کا وقت نہیں ہے مقرر، بے ترتیب نیند ہے، کھانا بے وقت کھاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، آپ کتنی بھی ورزش کر لیں آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ پڑھیں۔ تو یہ مین چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھانا یہ کیسے کنٹرول ہو جائے، رات کا کھانا کوشش کریں جلدی کھائے، وقت پہ۔
رات کے کھانے کے بعد حکیم فرماتے تھوڑا چکر لگانا چاہیے. یہ سب چیزیں وہ الگ بات ہے کہ ہم کرتے نہیں کرتے، لیکن یہ چیزیں ہیں، یہ سب اصول لکھے گئے. اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں انسانوں میں، بڑے ماہرین، جنہوں نے صحت کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے بہترین اصول بتائے. ایک ایسا جملہ ہے، دیکھو نا کتنا بہترین، سوتے ہوں کو جگانا آسان ہے، سوتے ہوں کو جگانا آسان ہے، جاگتے ہوں کو جگانا مشکل ہے. اس جملے پہ غور کرو، کیا مطلب؟ سوتے ہوں کو جگانا آسان ہے، جو سو رہے اس کو جگا دو، بھائی اٹھو، ٹائم ہو گیا، اٹھو، اٹھیے. اور جو بے حس ہو اس کو احساس کیسے دلاؤ گے؟ جاگتے ہوں کو جگانا مشکل ہے، بے حس کو احساس دلانا بڑا مشکل کام ہے. بھائی ایک آدمی کا احساس مر چکا ہے، احساس بجھ چکا ہے، احساس کم ہو گیا ہے، اس کو آپ کیسے جگاؤ گے؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے بے حس کو احساس دلانا. تو ایک تو کھانا ہے، کھانے میں اعتدال کیسے پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ہے. سوچو اس پہ، یہ نہیں ہے کہ بالکل اپنی طبی ضرورت دیکھیں کہ آپ کی طبی ضرورت کتنی ہے، یہ بھی اس کا بہت خیال رکھیں، اہم کردار ادا کرتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے کم ملنا. کم ملنا اس کو کہتے ہیں قلت الاختلاط مع الانام، الخلوہ، تنہائی. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جو کام آپ اکیلے میں کر سکتے ہیں، کبھی اپنی زندگی میں سے وقت نکال کے اکیلے میں سوچا کریں. جو مسئلہ آپ کا الجھ جائے نا، کاروباری ہے، گھر کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے، یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے، اور ایسی پریشانی جس کا اظہار مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ انسان اس کا اظہار مخلوق کے سامنے، اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، اللہ تو ہے نا، اور اللہ سے بناؤ اپنا مسئلہ. کیسے اللہ تعالیٰ بناتے مسائل کو؟ تو یہ اکیلا بیٹھنا جس کو کہتے ہیں نا کم ملنا. اکیلے میں جتنے یہ بزرگ حضرات ایسے بڑے بڑے کہتے ہیں ہم نے اکیلے میں اللہ ملتے ہیں، صحیح سوچنے کا موقع ملتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مزمل میں کیا فرمایا؟ ذاتی تکبیر کا، اصلاح کا ذکر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا، راتوں کا تنہائی کا، سناٹے کا وقت ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہے، آپ اکیلے بالکل اللہ کے ساتھ. فرمایا یہ ایسا ٹائم ہے نا کہ یہ نفس کو روک دیتا ہے. نفس کو کیا کرتا ہے؟ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور انسان کے دل میں اور زبان میں بہت ملاپ ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہو نا، اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جب رات کو اٹھو اور نیند آپ کے اوپر طاری ہو، دماغ حاضر نہ ہو، تہجد پڑھنے کے بجائے سو جاؤ. حدیث ہے، رات کو اٹھو اور نیند آ رہی ہے. بعض لوگوں کی کیا ہے، رمضان المبارک میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور اس کو شب بیداری کہتے ہیں. اور پھر صبح فجر کی نماز بھی کبھی چھوٹ جاتی ہے. اس سے بہتر رات کو آدمی سوئے. زندگی کے سسٹم کو کیسے بہتر کرے؟ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ، ہمارے ہاں دین کیا ہے؟ دیکھا دیکھی. اس کے پیچھے سمجھ نہیں ہے کہ اسلام نے. اب ایک ساتھی ہے میرے پاس محلے میں، اسٹیٹ بینک میں ہوتے ہیں، میرے پاس اس دن آئے کہنے لگے داڑھی کے حوالے سے مجھے معلومات چاہیے. تو میں نے اس کو بٹھایا، پوری حدیث ایک ٹکڑے میں لکھ کے دی. عشر من الفطرۃ قص الشارب واعفاء اللحیۃ، پوری حدیث لکھ کے دی کہ 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہے. پھر ایک اور حدیث، وہ ساری حدیثیں اس نے یاد کر لی. میں نے کہا یہ لکھو، ابھی یہ پورا مضمون مکمل ہو جائے گا. میں کہوں گا آپ کو سمجھے، فیصلہ خود کرو. سمجھ ہے نا اللہ کی نعمت. انسان خود ایک چیز کو سمجھ کے فیصلہ کرے، ایک جذبات میں آ کر کے کام کرے. تو سورہ مزمل میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ان لک فی النہار، دن کو آپ مشغول رہتے ہیں. مخلوق میں بیٹھنے سے،
ان کے پاس بیٹھنے سے پھر وہ کام نہیں کر سکتا آدمی. جو توجہ سے اکیلے میں سوچ کے انسان کو پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ پھر مخلوق کے سامنے بیٹھے نہیں کر سکتا ہوں. اب میں اکیلا بیٹھے رہتا ہوں، اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا لیتا ہوں، اور جب لوگوں میں گھل مل جاتا ہوں میرے کام ساری تتر بتر ہو جاتے. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لوگوں سے مشاورت کرنی آپ کا ایک عنوان ہے، ساتھیوں کو بٹھایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر لی. لیکن اکیلے میں جو چیزیں ملتی ہیں نا، اپنی ذات کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہو، اکیلے میں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے. مسجد میں نماز پڑھ لی تو اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے ہوئے، یہ بہت اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی. اس سے بہت روحانی اور اخلاقی معاشرتی ترقی ملتی ہے ہر حوالے سے. اکیلے بیٹھنے کی عادت ڈالیں، اور تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کے کوئی بھی نہ ہو، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، نماز پڑھ لی، 5-10 منٹ بیٹھ کے اپنا سکون سے سوچ لی. جو مسئلہ الجھ جائے، پھنس جائے، آپ کیا کرتے، کبھی ایک کے پیچھے کبھی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے. اس کا ایک حل یہ بھی نکالے، ایک قصہ یہ بھی رکھے کہ مسئلہ میرا الجھ گیا، اکیلے میں بیٹھے بالکل، اور بالکل یکسو ہو کر کے، یار یہ مسئلہ الجھ گیا، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی، اس میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، یہ مسئلہ خراب کیسے ہو گیا، اب اس کی بہتر شکل بنے گی کیسے، اس کو کیا کرو. وہ دیکھو، آپ جب اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے نا، آپ کو 1 2 3 4 5 آپشن شروع ہو جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے آپ پر. یہ عادت پڑ جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی بھی حوالے سے ہو تو یہ 4 کیا ہے، 4 ارکان ہیں مجاہدے کے: کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم ملنا. ان میں کم کا یہ مطلب نہیں ہے لوگوں سے مل بھی جائے، انسان رشتہ داروں کے پاس جائے، صلہ رحمی کے لیے ثواب ملتا ہے، دوست سے ملنے کبھی جائے ثواب ملتا ہے، وہ منع نہیں ہے. یہ جو غیر ضروری مجلسیں ہوتی ہیں نا، فضول گئے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، ان کے بعد بیٹھ رہے، سکون نہیں ہے، اس سے سکون کبھی نہیں ملے گا. ٹائم پاس ہو جائے گا، سکون نہیں ملے گا. ٹائم پاس ہونا الگ چیز ہے، اور دل کا سکون ملنا الگ چیز ہے. اچھے ساتھی تلاش کرے معاشرے کے اندر. حدیث میں ہے: اذا رأيتم الرجل يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. جس شخص کو معاشرے میں دیکھو معاملات کا کھرا ہے، آج کل معاملات کا کھرا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کڑوا لگتا ہے. یہ بڑا بھی ہماری قوم کی فطرت اتنی خراب ہو گئی، جو اصول کی بات کرتا ہے، معاملات کا صاف ستھرا اور کھرا ہو، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو معاملات کا صاف ہو. نمبر 2، وقلت منطق، کم گو ہو. جو کم گو بنتا ہے، کم بولتا ہے، کم گو ہے، گفتگو کم کرتا ہے. کم کا یہ مطلب نہیں، کرتا ہے غیر ضروری. مطلب نہیں کہ مجلس میں بہت سارے لوگ بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مقصد کی گفتگو کرتے ہیں، بامقصد لوگ ہوتے ہیں. ایک غیر ضروری فضول. تو جو معاملات کا صاف ہے، کم گو ہے، فرمایا فاقتربوا منہ، اس کے قریب رہا کرو. کیوں؟ فإنہ یلقی الحکمہ، ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے دانائی القا ہوتی ہے، اللہ اس کو حکمت اور دانائی عطا فرماتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے، بہتر کرنا ہے. اپنی زندگی دیکھو، یہ تو ہمیں آگے بڑھنا تو ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی غلط ہے اگر ہم کی زندگی گزر رہی تو کیوں گزر رہی. اپنی زندگی کو بہتر کرے، اس میں اچھائی لائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، اس میں بہتری لائے. اس کے لیے سب سے اہم ظاہر بات ہے مجاہدہ، محنت. اور اس مجاہدے کے 4 ارکان ہیں. مجاہدہ، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، یہ 4 چیزیں اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں تو آپ ہر کام کر سکیں گے. اللہ برکت بھی ڈالیں گے اس میں، کام بھی اچھا ہوگا. اور اگر یہ زندگی اسی کو بنا لیا کہ بس سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مجلسوں میں بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو پھر یہی ہوگا، زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. اس لیے اپنے معاشرے کا اہم حصہ بننا ہے، اچھا کردار ادا کرنا ہے، نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو بھی خراب کرنا ہے اور اسی طریقے سے پڑے رہے. یہ آج کا اہم عنوان ہے، مکمل ہو گیا.